السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پہلے آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک بنائی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ویڈیوز کو ہم آپ کے لیے کیٹیگرائز کریں، اس میں پارٹ 1 2 3 بنائیں، تاکہ جس گھر میں جس بارے میں ایشو ہو تاکہ وہ اسی حوالے سے اس ٹاپک کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو سب کو چاہیے کہ ہمارے سب ویڈیو اور انشاءاللہ ٹاپک سب کے لیے انشاءاللہ ایک جیسا ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نے جو کمبائنڈ فیملی کی بات کی ہے کہ کمبائنڈ فیملی میں جو ساس اور سسر کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ بھئی ایک آپ کی بیٹی کی آپ نے شادی کی ہے اور ایک دوسرے گھر سے آپ کے گھر میں ایک مہمان آئی ہے، ایک بہو آئی ہے، اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے اس ویڈیو میں بجلی کا مسئلہ آ گیا، سوری۔ اس طرح ہے کہ میں نے جو بہو کی رسپانسبلٹی کی بات کی ہے کہ ایک بہو جب آپ کے گھر میں آتے ہو، بہو کو بھی چاہیے کہ وہ جو اس کے ساس ہے وہ بھی اس کے ماں جیسی ہے، اور اس کا جو سسر ہے وہ اس کے والد جیسا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے گھر میں اپنے والد والدہ کی عزت اور کیئر کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی ایک بات پہ اس کو جو ہے نا غصہ کرتی ہیں یا کوئی آواز دیتے ہیں تو اس کو برا نہ مانیں، کیونکہ اگر وہ آواز وہ اپنے والد اور والدہ جیسی آواز سمجھے تو انشاءاللہ پھر اس کے درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ پھر ابھی ساس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنے بہو کو بیٹیوں جیسا سمجھے اور اس کے گھر کے سارے ماحول کے بارے میں اچھی طریقے سے بٹھائیں اور باتیں کریں اور اس کو سمجھائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات آ جاتی ہے بیٹوں کے، جتنی بھی بیٹے ہوتے ہیں اور وہ سب شادیاں کرتے ہیں، چاہے گھر میں 2 بیٹے ہوں، 3 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، تو بیٹوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جو بہو آتی ہے وہ تقریباً 4-5 بہو آ جاتی ہے، تو وہ مختلف ماحول سے آتے ہیں، مختلف مائنڈ سیٹ اس کا ہوتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا تو مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، جس طرح ایک گھر سے آتی ہے تو وہ مختلف مائنڈ بن جاتی ہے۔ تو اس کا سمجھنا بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بہو آ جاتی ہے تو وہ سب بہوؤں کو میرا ریکویسٹ ہے کہ وہ اس گھر میں جب آئی ہے تو اس گھر کے ماحول کے بارے میں سوچے، اس کے بگاڑ کرنے میں نہ سوچے۔ اور یہاں پہ ایک بات رسپانسبلٹی آ جاتی ہے سسر پہ، کہ سسر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو سارا اتنا پاور آف اتھارٹی دے دے کہ وہ ساری رسپانسبلٹی ساس پہ چھوڑ دے، 50% ساس کو دے دے، 50% اپنے ساتھ چھوڑے۔ اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح اس کی بہو آ جاتی ہے تو وہ اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بہو پہ ساری چیزیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب وہ شادی اس کے گھر میں اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹیاں تو اس کے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ پھر اب رسپانسبلٹی بھائیوں پہ جو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو وہاں پہ جو اس کے بہن کی شادیاں ہو گئی ہے ان کو عید پہ پوچھے، ان کے لیے عید کے لیے گفٹ لے لے، یا اس کی گھر کے لیے کوئی برخہ، جس طرح ہمارے پٹھانوں میں برخہ مشہور ہے کہ اس کے کچھ چاول یا وغیرہ وغیرہ، کچھ گھی، اور اگر آپ اس کے گھر میں کوئی چھوٹی سی برخہ بھی بیچتے ہو، یعنی اس کی حق ہوتی ہے نا، کیونکہ بھائیوں پہ تو اگر حق نہیں ہوتی تو اس کو اپنے پیار کے تحت اس کے گھر میں کوئی گفٹ بھیجے، تاکہ وہ اپنے جو آپ کی جو بہن ہے وہ بھی کسی کے گھر میں بہو بن جاتی ہے تو اس کی صرف جو ہے نا اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ سب پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہوتا ہے، سب اپنے گھر سے جو ہے نا معاشی طور پہ اور سب لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہے اس کی جو ہے نا اس پہ عزت اور وقار بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ بیٹی جب نکل جاتی ہے، اس کے بہن اپنے گھر سے دوسرے گھر کے وہ بہو بن جاتی ہے، تو یہاں پہ بیٹیاں اور بیٹوں اور بہوؤں کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کے گھر میں الحمدللہ اچھی سب چیزیں مل جاتی ہے، سہولیات مل جاتی ہے، صرف عزت کی کمی رہ جاتی ہے، تو والد اور والدہ کے دونوں کا اسی طریقے سے پھر خیال کرنا، اس کے بہو اور بیٹے نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک سوال آ جاتی ہے، سوالیہ نشان آ جاتی ہے کہ والدہ اور والد 8 بیٹے بیٹیوں کو، 5-6 بیٹی بیٹیوں کو وہ بڑے ہو کے شادیاں کراتی ہیں، اس کو بڑے ہو کے اس کی شادیاں کراتے ہیں،
اور پھر یہ بیٹی بیٹیاں جو ہے نا اپنے والد والدہ کو دکھ بندوں کا پھر خیال نہیں رکھتی، اس کو خرچہ نہیں دیتی، کیونکہ بہت سے غریب ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدہ کو جو ہے نا پھر عزت نہیں دیتے، اس کو خرچہ نہیں دیتے، اس کو اسی طرح کیئر نہیں کرتے، تو سب کچھ عزت پہ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو والدہ کو عزت دیتے ہوں تو پھر آپ بھی کسی ٹائم میں آپ ساس بن جاؤ گے، پھر آپ کی بھی اگر آپ اپنے اس بوڑھی ساس سسر کا عزت نہیں کرتے تو پھر آپ کا بھی بیٹے اور بیٹی آپ کا بھی عزت نہیں کرے گا، آپ کی بہو بھی آپ کا اور بیٹا بھی عزت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو پھر یہ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی باتیں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حقوق کو جانیں، اور حقوق العباد اس کو کہتے ہیں آپ کسی کے حق کو نہ ماریں، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ سے پھر وہ بدلہ لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو پھر انصاف کرتے ہیں، اس کے تو تقاضے بہت بڑے ہیں، اس کے دیر ہے اندیر نہیں۔ لیکن یہاں پہ معاشرے کو کے چھوٹے چھوٹے باتیں آپ کے گھر کو بگاڑ دیتے ہیں، آپ کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے کوآپریٹ کریں اور پیار محبت بانٹیں اپنی دوسرے میں، تو انشاءاللہ پھر وہ گھر جو ہے نا اس دنیا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا۔ بیٹی اور بیٹیوں کو میرا یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بہو کو بھی خیال کرتے یا نہیں کرتے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کہ اللہ تو دیکھ رہا۔ آج کل بہت سے ایسی بہویں ہیں کہ وہ بہو اور بیٹے خیال نہیں کرتے، اور اس کی بیٹیوں کے گھر میں پھر وہ بیٹھتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے طرف سے آپ لوگ یہ چیزیں ہیں، آپ لوگ شیئر کریں، انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھے اچھے ٹاپکس لے کر آئیں۔ اللہ حافظ۔